جب پتا چلا یہ بھی اللہ کا بندوں پر احسان ہے. نسیان بھول جانا یہ بھی اللہ کا احسان ہے. معصوم فرماتے ہیں اس حوالے سے میں تھوڑی سی تشریح کر دوں. آپ کو یاد ہے جب کسی مشکل میں انسان ہوتا ہے, مصیبت میں ہوتا ہے, فرض کریں کسی سے جنازہ اٹھتا ہے تو جو فوت کی حالت ہوتی ہے گھر والوں کی وہ تیسرے پہ نہیں ہوتی, جو تیسرے پہ ہوتی ہے وہ 10ویں پہ نہیں ہوتی, جو 10ویں پہ ہوتی ہے وہ 40ویں پہ نہیں ہوتی. سال گزر جاتا ہے, کوئی یاد کرتا ہے, کوئی یاد نہیں کرتا, بھولے نا. اب معصوم فرماتے ہیں یہ نسیان اللہ کا بندوں پر احسان ہے. معصوم نے اس حدیث میں سوالے سے ارشاد فرمایا اگر اللہ یہ نسیان نہ رکھتا تو یہ سلسلہ نسل انسانی منقطع ہو جاتا. یہ اللہ نے نسیان رکھا ہے, انسان مصیبت بھول جاتا ہے, شادی کرتا ہے, یہ سلسلہ جاری ہے. تیسرا احسان اللہ کا اس حوالے سے کہ یہ جو جسم میں روح ہے جدا ہو جائے, یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تھوڑی دیر کے بعد اس میں بو پیدا کر دیتا ہے. کیوں آدمی؟ معصوم نے فرمایا اگر اللہ ایسا نہ کرتا کوئی بندہ بھی اپنے عزیز کو دفن کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا. اب تک میں نے کیا کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی, معصوم ہمیں بتاتے ہیں, ہمیں پتا چلتا ہے. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کوئی چیز بھی چھوٹی سے چھوٹی ہو, بڑی سے بڑی ہو, اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے, ہمیں پتا چلے یا صلوات پڑھ لیجیے ایک دفعہ. قرآن چادر بولی سکتا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, خالق لکم ما فی الارض جميعا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جو کچھ زمین میں ہے حضرت انسان یہ تیرے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ زمین ہے تو انسان کے لیے, آسمان ہے تو انسان کے لیے, زمین, آسمان, ہوا, پانی, یہ سب کچھ کس لیے بنا ہے؟ انسان کے لیے بنا ہے. حضرت جب انسان کے لیے یہ سب کچھ بنا ہے, اب میں یہاں پہ سوال کر سکتا ہوں کہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا, تو کیا حضرت انسان کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. اب عبادت ہوتی ہے معبود کی, اللہ کی کرنی ہے عبادت. حاضرین جس کی عبادت کی جائے جب تک اس کی معرفت نہ ہو عبادت صحیح نہیں ہو رہی. معرفت ہی نہ ہو جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے, اس کا پتہ ہی نہ ہو تو ہم کیا عبادت کریں گے؟ اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک معرفت نہ ہو عبادت
سمجھانے کے لیے اس کی طرف متوجہ کر دوں. جو عبادت کرتے ہیں زندگی کا مقصد ہے نا عبادت, ان کو شکر خدا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم جس لیے اس نے پیدا کیا اس کو ہم پورا کر رہے ہیں. اچھا جو نہیں کر رہے ان کے بارے کیا ہے؟ ان کو کوشش کرنی چاہیے. جو کر رہے ہیں ان کو اور کرنی چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو نہیں کر رہے, جس مقصد کے لیے انسان آیا تو بجا نہ لا رہا ہو, تو کوشش تو کرنی چاہیے نا. اچھا اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں ایک حدیث آپ تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ جو عبادت کر رہے ہیں اور کریں, شکر خدا کریں, جو نہیں کرتے وہ کوشش کریں. میں ایک حدیث آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں, صلوات پڑھ لیجیے. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا کچھ افراد ایسے ہیں, ہستیاں ایسی ہیں جن کی جنت مشتاق ہے. دیکھیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کائنات پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں جنت ملے, جنت کی کوشش کر رہے ہیں, ساری دنیا جنت کی کوشش کر رہی ہے, مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کی جنت مشتاق ہے. اچھا وہ بتا دیا کر جبرائیل کہ یہ ہستیاں ہیں جن کی جنت مشتاق ہے. مصلحت کے تحت رسول اعلان تو کر دیا کچھ ہستیاں ہیں جن کی جنت مشتاق ہے, مگر نام نہ بتائے, نام نہیں بتائے. اب کچھ لوگ اکٹھے ہوئے صحابہ, انہوں نے جا کر کسی ایک صحابہ سے کہا کہ آپ اگر پوچھیں تو صحیح, آپ کو پتا ہے جبرائیل ایک فرشتہ لائے جس میں ان صحابہ کے نام ہیں جن کی جنت مشتاق ہے. جائے رسول اعظم سے پوچھیں آپ کا نام ہے یا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا, جا کر پوچھیں آپ کا نام ہے یا نہیں ہے. کہ چھوٹے سے تو پوچھا بھی نہیں ہوگا, کسی بڑے سے کہا ہوگا کہ آپ کے دعوے تو ہیں, جا کر پوچھیں تو صحیح آپ کا نام ہے یا پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا. کیوں بھائی؟ کہا کہ میرا نام نہ ہوا تو سارے معاشرے میں پورے قبیلے کے لیے مسئلہ بن جائے گا, اتنا بڑا دعویٰ اور لسٹ میں نام ہی نہیں ہے. لوگ اکٹھے ہو کر دوسرے کے پاس گئے, اسی طرح چند افراد کے پاس گئے, جا کر پوچھا بھئی یہ مسئلہ ہوا ہے, آپ پوچھیں صحیح. انہوں نے کہا نہیں جائیں گے, اس لیے اگر ہمارا نام نہ ہوا تو معاشرے میں مسئلہ بن جائے گا پورے خاندان کے لیے. یہ سارے اکٹھے ہو کر اس دروازے میں, جو دروازہ وہی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے آنا مدینہ تو علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر کہا یا علی, ایک جبرائیل ایک لسٹ لائے ہیں, فرشتہ لائے ہیں جس میں ان کا نام ہے جن کی جنت مشتاق ہے. جائیں پتہ تو کریں آپ کا نام اس میں ہے یا نہیں ہے. آپ بیدار بیٹھے ہیں نا. مولا فرماتے ہیں علی تو دور جائے گا, علی دور جائے گا. اب میں نے جو جس لیے آپ کو سنانے کی کوشش کی ہے, مولا فرماتے ہیں میں جاؤں گا, اگر میرا نام ہوا اس فرشتے میں شکر خدا کروں گا. اگر میرا نام ہوا تو میں شکر خدا کروں گا. اگر میرا نام نہ ہوا تو میں رسول اعظم سے سوال کروں گا جن صحابہ کے نام ہیں انہوں نے کون سا عمل کیا ہے کہ جنت ان کی مشتاق ہو گئی ہے. وہ
ناظم ہے یا علی، جبریل کا ملک تیرا خادم ہے یا علی، دل نے خوبی کہا تو زبان جلی کہا، عقیدے ہزار حل ہوئے جب یا علی کہا میرے ماشاءاللہ. مولا نے فرمایا وہ ابو ذر ہیں، وہ قمر ہیں، وہ مقداد ہیں، یا علی تیرا نام سرے فرشتے ہے. اچھا بات یاد ہے اس لیے میں نے حدیث کو سنایا ہے. اگر انسان عبادت کر رہا ہے تو اس کو شکر خدا کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، معرفت کرنی ہے خدا کی. اللہ اللہ جی خالقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. تمہارا اللہ وہ ہے جو تمہارا خالق ہے، تمہارا اللہ وہ ہے جو تمہارا رازق ہے، تمہارا اللہ وہ ہے جو موت و حیات جس کے قبضہ میں ہے، تمہارا اللہ وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے. اس بڑی کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ. ساری کائنات کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. موت و حیات کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ. عبادت کس کے لیے ہے؟ یہ حاضرین معبود کی پہچان تو ہونی چاہیے. اس کائنات کے ذرے ذرے کا خالق کون ہے؟ اللہ. اچھا خالق نے تصویریں بنائی ہیں نا، جب کسی چیز بناتا ہے تصویر تو ہوتی ہے نا، چلیں اور نہیں ہے تو ہماری تصویریں تو بنائی ہے نا. تو تھوڑا سا پہچانے آپ نے خالق کو کتنا عظیم مصور ہے، کتنا عظیم مصور ہے. جو حضرت آدم کے دور میں حضرت آدم کی تصویر تھی آج بھی وہی ہے. آپ تو دیکھتے رہتے ہیں نا کہ تصویریں بدلتی رہتی ہیں نا، ماڈل بھی بدلتے رہتے ہیں. کئی ماڈل آپ کے سامنے بدل رہے ہیں نا. تو آج تک اللہ نے ماڈل نہیں بدلا، تو پہچاننا چاہیے کہ کیا سبب ہے. اللہ نے ماڈل نہیں بدلا، دنیا میں ماڈل بدل رہے ہیں. میں ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اگر آپ کو پتا چل گیا کہ ماڈل کیوں بدلتے ہیں، پھر یہ بھی پتا چل جائے گا اللہ نے کیوں نہیں بدلا. بھئی بہت سادہ مثال، ایک آدمی نے گاڑی کو بنایا، جب سڑک پہ آئی اس میں دیکھا کہ یہ اس میں نقص ہے یا یہ اس میں بہتر ہونا چاہیے، اس نے دوسری مرتبہ اس طرح کر دیا. اچھا پہلے وہ نہیں جانتا تھا تو ماڈل کیوں بدلا؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے. علم نہیں تھا، بعد میں علم ہوا، اس نے اس کو بدل دیا ایک بار. اچھا ایک مرتبہ اسے